میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آسمان اور زمین کو، اس شمس قمر اور سیاروں کو، اس بر و بحر کو، صحرا اور جنگلات کو، ندی اور دریاؤں کو، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، اس کو ہم نے کھیل مذاق یا شغل مصروفیت کے لیے نہیں بنایا ہے، اس کو ہم نے الحق کے لیے بنایا ہے۔ حق کا ایک معیار ہے جو آسمان و زمین کی تخلیق کا مقصود ہے۔ یہ آسمان و زمین جب نہیں تھے تو اللہ نے اس کو حق کے ظہور کے لیے پیدا فرمایا۔ جب یہ آسمان و زمین ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالی اس حق کا برحق فیصلہ فرمانے کے لیے اس آسمان و زمین کے بیچ میں جینے والے مکلف جانداروں کو دوبارہ پیدا فرمائے گا تاکہ حق کا ظہور ہو سکے اور اللہ تعالی کے اس وعدے کی تکمیل ہو سکے۔ حق اور باطل دو متضاد چیزیں ہیں، دو متقابل چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے، اس کی صفات برحق ہیں، اس کی شؤون، اللہ تعالیٰ کی ہر روز ایک شان ہوتی ہے، وہ بھی برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل فرمایا وہ بھی برحق ہے، جو احکام نازل فرمائے وہ بھی برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اپنی ذات برحق کی معرفت کی صلاحیت پیدا فرمائی، وہ بھی برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ حقیقت الحقائق ہے، اس کی معرفت کو حاصل کرنا یہ آسمان و زمین کی تخلیق کا مقصود ہے۔ اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ ہے، ایسا غیر اللہ جس کو اللہ سے نسبت نہیں ہے، جو اللہ کے امر کے تحت نہیں ہے، جو اللہ کے حکم کے تحت نہیں ہے، جو اللہ کی رضا کی تحت نہیں ہے، اگرچہ اللہ کی مشیت اور ارادے کے ماتحت ہو لیکن اسے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہے، وہ اس کے امر کے ماتحت نہیں ہے، ایسا غیر اللہ باطل ہے۔ اس کی ذات بھی باطل ہے، اس کی صفات بھی باطل ہیں، اس سے جڑنے والی ہر چیز باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو سب سے بڑا انعام فرمایا، یہی اس کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بہت سے انعامات فرمائے، صبح شام دن رات ہر گھڑی ہر لمحے، اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ،
کچھ کھلی ہوئی احسانات ہیں، کچھ چھپی ہوئی نعمتیں، وہ برستی ہیں انسان پر۔ اس کی غفلت اسے سمجھنے دے یا نہ دے، اس کے دل کی قساوت اس کا شکر ادا کرنے دے یا نہ دے، لیکن اللہ کی نعمتیں ہر لمحے اس پر برستی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا اس کائنات میں سب سے بڑا انعام ہے، اور وہی نعمت اس کا سب سے بڑا امتحان بھی ہے۔ جو انسان جس درجے کا ہوتا ہے اور اللہ سے قریب جس درجے کے لوگ ہوتے ہیں، یہ نعمت درجہ بدرجہ ان کو ملتی ہے۔ جو انسان اس کی قدر نہیں کرتا ہے، اپنی زندگی کے لمحات کو اس نعمت کو سمیٹنے، اس کا شکر ادا کر کے اس میں ترقی پانے میں نہیں لگاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے اتنا دور ہوتا جاتا ہے، باطل سے اتنا قریب ہوتا جاتا ہے۔ وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کی صلاحیت، اس کی معرفت کی حقیقت تو اس دنیا میں نہیں سمجھی جا سکتی ہے۔ جتنا وہ جس کو نواز دے اس کی مرضی ہے، جتنا جو آدمی اس کے لیے تڑپے، اس کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے مجاہدہ کرے اور اس کی خاطر شریعت پر استقامت حاصل کرے اور سنت کی پیروی میں اہتمام کرے اور اسی شریعت اور سنت کی دنیا میں بالادستی، یعنی کلمہ برحق کی بالادستی کے لیے کوشش کرے، اتنی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ حقیقت اس معرفت کی اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے، اس دنیا میں انسان کا دل اس کا تحمل نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن انسان کا دل جن چیزوں کا تحمل کر سکتا ہے ان میں سب سے بڑی اہم چیز، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام اور ایک انسان کا انسانیت کے درجات میں سب سے بڑا درجہ وہ یہ ہے کہ اسے اللہ کی برحق ذات کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اللہ کے اسماء حسنی میں، اللہ کے اسم ذات میں، پھر اسماء صفات الحسنی میں اس معرفت کو بکھیرا گیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں اس نعمت کو سمیٹا گیا ہے، اس معرفت کو سمیٹا گیا ہے۔ اللہ کی ذات میں لوگ ایسا عشق کرتے ہیں، فنا فی اللہ ہو جاتے، ہو نہیں سکتے جب تک فنا فی الرسول نہ ہو نہیں سکتے جب تک فنا فی شریعت نہ ہو نہیں سکتے جب تک اللہ کی یاد میں فنا نہ ہو۔ فنائیت کے بعد بقا ملنی شروع ہو جاتی ہے، جس درجے کی فنائیت ہے اسی درجے کی بقائیت ہے، جس درجے کی بقا ہے اسی درجے کی معرفت ہے۔ اللہ کی صفات ہیں اسماء حسنی میں، اللہ نے خود اپنا تعارف کرایا ہے، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ تمام صفات کمال بدرجہ اکمل اللہ کی ذات میں۔ انسان کو حکم ہوا ہے کہ ان کی معرفت حاصل کرو تو تخلق بھی اخلاق اللہ، اللہ خالق ہے، انسان اس کی اشرف المخلوقات ہے۔ جو اشرف المخلوقات اللہ کی
طرف سے حکم آیا ہے کہ میری یہ صفت کو تم میں بھی ہونا چاہیے، اختیار کرتا ہے، اتنا ہی اشرف ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ستار ہوں، تم پر پردہ ڈالتا ہوں، لوگوں پر پردہ ڈالو اور اپنے عیوب پر بھی پردہ ڈالو۔ اپنے گناہوں کو اپنا کمال بتا کر مت ذکر کرو کسی سے۔ عام گناہ میں معاف کروں گا، کھلم کھلا گناہ کل امتی معافن الا المجاہرون نہیں معاف کروں گا۔ عام گناہ معاف کروں گا، بغاوت والا گناہ، سرکشی والا گناہ، میرے مقابلے میں خم ٹھونک کر شیطان کی جماعت میں شامل ہونے والا گناہ نہیں معاف کروں گا، پھر میری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں غفار ہوں، معاف کرنے کو پسند کرتا ہوں۔ آسمان زمین کے بیچ میں بھر کر لے آؤ گناہ، سمندر کے جھاگ برابر ہو جائے، ریت کے ذرات کے برابر ہو جائیں، درخت کے پتوں کے برابر ہو جائیں، لا ابالی۔ ایک آنسو آنکھ سے نکالو، ساری دنیا کے سمندر کے قطروں کے برابر گناہ سے زیادہ قیمتی ہے، دھو ڈالے گا۔ تو معاف کرتا ہوں، معاف کرنے کو پسند کرتا ہوں، تو معاف کیا کرو لوگوں کو، دل میں نہیں رکھا کرو۔ یہی دو صفتیں آج کل کے مادیت زدہ انسان کو، سرمایہ پرست انسان کو، نفس پرست انسان کو، عیش پرست انسان کو قسم قسم بیماریوں میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اللہ کی انہی دو صفات میں آدمی بیٹھ کر غور کرے، تنہائی میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہ رب العزت نے مجھ پر کیسے کیسے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر وہ چاک ہو جائے تو لوگ مجھ پر پتھر برسانا بھی پسند نہ کریں۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس سے تو چھوٹے کام دوسرے کرتے ہیں، اس سے بڑے تو نہیں کرتے جو تم میرے نافرمانی میں کرتے ہو، ان کو معاف کر دیا کرو، پردہ ڈال دیا کرو۔ پہاڑ جیسے گناہ ہم کرتے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے بعض گناہوں سے، ایسے گناہ کرتے ہیں۔ بعض آہ ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، بعض مزوں پر واہ واہ ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ رب العزت کہتے ہیں میں بھی معاف کرتا ہوں، معاف کیے بغیر بھی، معافی مانگے بغیر بھی معاف کرتا ہوں، اور معافی مانگنے کے بعد بھی معاف کرتا ہوں۔ صغائر ایسے ہی معاف کر دیتا ہوں، کبائر معافی مانگو تو معاف کر دیتا ہوں، کچھ گناہ تو معافی نہیں، ویسے نیکیاں کرو تو میں کہتا ہوں چلو بدلے میں نیکی بھی دے دو، معاف بھی کر دو، جاؤ۔ تو تم بھی ایسا ہی کرو۔ تمہارے ماتحت نے ایسا کام کیا جو آپ کو ناگوار ہے، مزاج کے خلاف ہے، طبیعت کے خلاف ہے، بھڑک مت جاؤ، آپے سے باہر مت ہو جاؤ، اپنی عاجزانہ قدرت کو اس کے اوپر قاہرانہ جبر سے مسلط مت کرو۔ جتنی میری تم پر قدرت ہے اس سے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کی اس پر قدرت، تو اس کا گناہ بھی کچھ نہیں، معاف کر دو، میری قدرت بہت ہے، تیرے گناہ بھی بہت ہیں، سب معاف کر دوں گا۔ تو ستار اور غفار اللہ کی صفت۔ آج کل کا مادیت زدہ انسان اپنے اوپر بھی پردہ نہیں ڈالتا ہے، اپنے گناہوں کو بتا بتا کر لوگوں کو شوق دلاتا ہے۔ گناہ کی لذت کو ذکر کرتا ہے، اس لذت کی جتنی زیادہ جدت ہوگی، جتنی زیادہ شدت ہوگی، اس پر اتنا بڑا اس پر روحانی عذاب آئے گا۔
اندر سے کرب، بے چینی، بے کلی، ہر دوسرے وقت میں اس کو نیا گناہ چاہیے، وہ روحانی عذاب آئے گا، وہ نہیں بتاتا کسی کو۔ گناہ کے خوشنما تذکرے سے، خوشنما دکھاوے سے گناہ کو انسان پھیلاتا ہے، بغاوت کرتا ہے، بغاوت پر آمادہ کرتا ہے۔ آسمان زمین کو بھر دیا ہے اس نے گناہوں سے، اور جو ساری انسانیت کی طرف سے جا کر ساری انسانیت کے گناہوں سے معافی مانگتے تھے، ان کو آنے سے روک دیا ہے۔ لاکھ لاکھ آدمی جمع ہیں، لہو و لعب کرتے ہیں، شراب کباب کرتے ہیں، کوئی وبائی بیماری، کوئی بلائی عذاب نہیں روکتا ہے۔ پوری دنیا کی آبادی میں سے چند آدمی ہیں جو حاضری دیتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، حاجی اسود چومتے ہیں، مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے، بیت اللہ طواف کرتے، پوری دنیا کے گناہوں کا کفارہ دیتے، وہ نہیں ہے، بند ہے۔ تو آپ کے پاس نالج ہے مادیت کی، معرفت نہیں ہے روحانیت کی، اس لیے ایسے کام ہوں گے نا، پھر بھگتو۔ تو آج کا مادیت زیادہ انسان نہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے نہ دوسرے کے، اپنے گناہوں کو تذکرہ فخر سے کرتا ہے، نمائش سے کرتا ہے، پرکشش انداز میں کرتا ہے۔ یہ میڈیا کیا ہے؟ یہ گناہ سکھانے کا ادارہ ہے، لے لے کر دیں بچوں کو، پھر دیکھیں کیسے سیکھیں گے۔ دوسرے کو گناہوں پر بھی پردہ نہیں ڈالتا ہے انسان۔ غیبت کا بازار گرم ہے، تہمت کا طوفان ہے، طوفان۔ کسی مجلس میں بیٹھو اور بدبو سے دماغ خراب ہو جائے گا۔ شکوہ، شکایت، غیبت، تہمت، بدگمانی، بدگوئی، بازار گرم ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں اپنے اندر کی بڑاس نکالوں گا، معاف کرنے کی ٹھنڈک سے بڑاس نکل سکتی ہے، اور کسی پر پردہ نہ ڈال کر رسوا کرنے سے جو بڑاس نکالیں گے وہ کبھی نہیں ختم ہوگی۔ اس کا ہر ایک درجہ اس سے اگلے درجے کو پیدا کر دے گا، نہیں بچ سکیں گے۔ آج کے انسان کی جتنی بیماریاں نا، نفسیاتی بیماریاں، اس میں بنیادی یہ دو کردار ہیں۔ جو اللہ کی معرفت سے محروم، اللہ کے قرب سے محروم، اللہ کے خوف سے محروم، اللہ سے دل لگانے کی نعمت سے محروم، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی نعمت عظمیٰ سے محروم انسان کو لگی ہوئی ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں پردہ ڈالتا ہوں، تم بھی پردہ ڈالو۔ اللہ کہتا ہے میں معاف کرتا ہوں، تم بھی معاف کرو۔ تو بیوی شوہر کے کرتوتوں پر پردہ نہیں ڈالتی ہے، اس کو اپنے سسرال میں بدنام کرتی ہے۔ شوہر بیوی کی نا زیبا، نا پسندیدہ باتوں پر پردہ نہیں ڈالتا ہے، اس کو اس کے میکے میں بدنام کرتا ہے۔ نکالو دل کی بڑاس، ساری عمر آگ میں جلو گے۔
یہ دنیا انسان کے لیے مسخر نہیں کی گئی ہے، یہ سب انسان آپ کے تابع ہو جائیں، آپ کی مرضی کے مطابق آپ سے معاملہ کریں، آپ سے گفتگو کریں، نہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد وجعلنا بعضکم لبعض فتنۃ، ہم نے ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ میاں کو بیوی کی ساری باتیں نہیں پسند آتی، پردہ نہیں ڈالتا ہے، معاف نہیں کرتا ہے، گھر نہیں چل سکتا ہے۔ وعلی العکس بیوی کو شوہر کی ساری باتیں نہیں پسند آ سکتی۔ ساری باتیں اس دنیا میں بیٹے کو باپ کی، بھائی کو بھائی کی، معاملہ والے کو معاملے کی، دوست کو دوست کی، سالک کو سالک کی، شاگرد کو شاگرد کی نہیں پسند آ سکتی۔ اس دنیا میں پرفیکٹ کوئی نہیں پیدا ہوا سوائے حضور علیہ السلام، سوائے جس کو اللہ نے اپنی ذات کا قرب دیا، اپنی صفات کی معرفت دی۔ وہ اللہ کے ان اوامر میں، ان صفات میں جو بندے کو اختیار کرنے کا حکم ہے، صفات خاصہ نہیں ہے، اس میں ڈھل گیا، وہ پرفیکٹ ہو گیا۔ اس کے علاوہ سب ناقص ہے، سب خام ہے، سب کھوٹا ہے۔ یہ فین مین کا فیوریٹ کا چکر سب دھوکہ ہے انسانی نفس کا، جو وہ انسان کی آنکھ کو دیتا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ جنت میں سب چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ اس دنیا میں بس دین کامل ہے اور تمام ہے۔ جو دین پر جتنا آتا جائے گا کامل انسان ہوتا جائے گا، جتنا آتا جائے گا تام مکمل متمم انسان ہوتا جائے گا، جتنا دین سے دور ہوتا جائے گا ناقص ہے، کھرا ہے، کھوٹا ہے، وہ تو آپ کو دکھ دے گا، رنج دے گا، صدمے سے آپ کا دل نشتر کر دے گا۔ اگر ستار اور غفار کی ستر اور غفاریت کو یاد نہیں کریں گے اور رات سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے نہیں سوئیں گے تو نہ آپ سو سکیں گے نہ وہ جاگ سکیں گے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، کر لو مزے، نفسیاتی علاج بھی کروا لو، روحانی بھی کروا لو، ڈاکٹروں کی تجوریاں بڑھتی جائیں گی، آپ کا مرض اوپر چڑھتا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے اس کائنات کو برحق ہم نے پیدا کیا ہے، ہم سے جو بات آپ تک پہنچی وہی برحق ہے، اس پر آ جاؤ تو آپ کے دل میں حق کی معرفت سے آنے والی سکینت آ جائے گی، آپ کے آس پاس آپ کے مزاج کے خلاف باتوں کا انبار ہوگا، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ دنیا کے دکھ غم مصیبت ہوں گے، آپ غیر اللہ کے پاس نہیں جاؤ گے، نہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو کڑ کر ڈپریشن کا، بلڈ پریشر کا، شوگر کا مریض بناؤ گے، نہیں۔ ہماری رحمت کی چھتری کے نیچے آ جاؤ۔ ہماری رحمت کی چھتری کے دو ہی رنگ ہیں، شریعت جو اللہ نے نازل کی، سنت جو حضور علیہ السلام نے کر کے دکھا دی، تو آپ کو امن امان ہو جائے گا۔ جس کی بے پردگی کی ہے اس کو بے نقاب کرنے کا جو کمال آپ نے سمجھا ہوا ہے نا، کہ میں جب انتقام پر آتا ہوں تو اگلے کو کہیں کا نہیں چھوڑتا ہوں، آپ انتقام لے ہی نہیں سکتے، آپ صبر کر جاؤ، آپ کی طرف سے فرشتے اس کو جواب دیں گے، آپ کے انتقام کا جواب وہ دے دے گا۔ فرشتوں نے آپ کی طرف سے جو اس کو اللہ کے امر سے کیا ہے اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی کسی سے جھگڑے میں برحق ہو، آپ پٹھان لوگ جھگڑا بھی بہت کرتے ہو نا،
اچھا مزے کی بات یہ مہمان سے بھی جھگڑا کرتے ہو، مجھے اتنا کھانا کھلایا ہے کہ میں صحیح بیٹھ نہیں سکتا ہوں، یہ بتاؤ بھائی کھانا تو اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی کمر سیدھی کرے، اس لیے وہ نہیں ہوتا ہے کہ پیٹ کو ڈول بنا دینا۔ اللہ کہتے ہیں جس کا کسی سے جھگڑا ہو وہ اس میں برحق ہو، پھر بھی اس لیے چھوڑے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، حضور کا امتی ہے، بس ایسے فطور میں آ گیا میرے ساتھ جھگڑا بنا دیا، میں نہیں کرتا ہوں اس سے جھگڑا۔ تو میں جنت کے بالکل بیچ میں، کنارے میں نہیں۔ یہ آیات بعد میں جو چیز بیچ میں ہے وہ قیمتی ہوتی ہے نا، محل کی ضمانت دیتا ہوں اس کو، محل کی۔ تو آخرت میں تو جنت میں محل کی ضمانت حضور پاک نے دے دی ہے، دنیا میں سکون اور اطمینان کا محل اس کی بھی ضمانت ساتھ ساتھ ہے۔ یہ پٹھان لوگ تربور سے بھی بہت جھگڑا کرتے ہیں، پہلا جھگڑا چچا زاد سے کرتے ہیں، جیسے عرب دنیا کو قتل کرے اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا جب تک چچا زاد کو نہیں مارے گا۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کا عمل تلاش کیا کہ حضور نے کہا جنتی عمل کیا کرتا ہے، تو مہمان کے طور پر اس کے ساتھ بیٹھ گئے، رہ گئے، دیکھے۔ شیخ نہ ہونا تو اپنا پیر بھائی سے بھی آدمی سیکھ سکتا ہے، حضور نے نہیں سکھایا کہ اس کا کیا عمل ہے، وہ صحابی آپ کا پیر بھائی ہے، جاؤ سیکھو اس سے۔ تو کچھ نظر نہ آیا تو انہوں نے بتایا میرا کوئی عمل نہیں ہے خاص، میں جب رات سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، جاؤ جو اللہ مجھے دے گا وہ میں تم سے نہیں لے سکتا ہوں، بس اسی پر میں نے صبر کیا ہے۔ تو یہ ہے تو بات برحق، اس کا نتیجہ بھی بہت برحق ہے، بہت پرسکون، بہت ہی قابل صد آفرین نتیجہ ہے کہ انسان دوسرے کو جو بے پرد کرتا ہے، غیبت تہمت کرتا ہے، شکوہ شکایت کرتا ہے، اپنا غصہ اور غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو ٹھنڈا نہیں کر سکتا ہے، تو غصہ غضب ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے نا، آپ کی قدرت نہیں ہے، اس کے اندر بھی غصہ غضب ہے، نہیں کر سکتے آپ، کتنوں سے ٹھنڈا کرو گے دل کو؟ اس کی جگہ دوسرے مسلمان پر، سب سے پہلے اپنے پیر بھائی پر، سب سے پہلے اپنے استاد بھائی پر، پھر ہر امتی پر، ہر انسان پر پردہ ڈالنا سیکھے، معاف کرنا سیکھے، اس سے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک آدمی کا الاؤ بھڑک رہا ہو نا، چنگاری نہیں ہے یہ، چنگاری یا انگارہ تو دوسرے لوگوں کے دل میں، پٹھان کے دل میں تو الاؤ بھڑک رہا، الاؤ بھڑک رہا، یہ اچھی چیز ہے، اس کا رخ صحیح ہو، انسان کے اندر غیرت کا ہونا، غصے کا ہونا، تو اللہ تو اغیر ہے، حضور صحابی سے کہتے ہیں میں تم سے زیادہ غیرت مند ہوں اور خدا مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، اس لیے شریعت کے جتنا حکم ہے سب غیرت پر مبنی ہے، اگر آپ اس کے خلاف غیرت پر مبنی کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کی غیرت خلاف فطرت ہے۔ غیرت تو بہت اچھی چیز ہے، دنیا میں آدھے کام غیرت سے ہوتے ہیں اور آدھے شفقت سے ہوتے ہیں، لیکن اس غیرت کا صحیح رخ موڑنا اور اس غصے اور غضب کو غلط رخ سے بچا لینا، کہ انسان دنیا میں بھی اپنے اندر کی اس طاقت کو صحیح استعمال کرے، جیسے ہمارے پڑوس والوں نے کیا نا، ہا 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 ہا، ہائے 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 ہائے، اب خانقاہ کیا کریں، زور سے ہاں بھی نہیں کہہ سکتے، جڑا یکشوا کا نا، دل ٹھنڈا ہو گیا کہ نہیں؟ خدا نے ساری دنیا کے بدماش اکٹھے کر کے لائے
اور ایسا ملنگ قسم کے پٹھانوں کو دیا کہ خراسان میرا ترکش ہے، جو سرکش ہوتا ہے، میں اس ترکش سے اس کو مارتا ہوں، مار اس کو، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ اس غصے کو بچا کر رکھو نا، کام آتا ہے نا۔ پٹھان لوگ ہنستے ہنستے جب گھر میں داخل ہوتے فوراً منہ بنا لیتے، یا سپیڑا لگاتا ہے یا کنزلے کرتا ہے بیوی کو۔ یہ غریب کا غیرت غصہ ادھر چلا جاتا ہے سارا۔ یہ تو شریعت کے خلاف ہے بھائی۔ آپ کا مردانگی کو سلام ہے، یہ وہ مرد تو چاہیے، مومن القوی احب اللہ، وہ تو چاہیے، لیکن اس کی قوت کا مصرف کیا ہو یہ بھی تو ہے نا۔ تو اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا آسان ہے، طریقہ وہی ہو جو اس نے بتایا ہے۔ اپنے اندر کی جو چیزیں پائی جاتی ہیں صحیح رخ میں جاتی ہیں، بہت فائدہ دیتی ہیں۔ ارے یار پوری دنیا کے گناہوں کا کفارہ عرفہ میں کسی نے دیا یا نہیں دیا، لیکن پوری دنیا کے ظالموں پر ظلم کرنے والے کا منہ کالا تو چند لوگوں نے مل کر دیا۔ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس کا رخ صحیح ہونا چاہیے نا بھائی بزرگوں دوستو۔ تو اللہ نے اپنی یہ معرفت دی تھی، انبیاء کے دلوں پر اتاری تھی، ادھر سے ان کا جتنا قریب ہوا اتنا اس کو اللہ نے نواز دیا، صحابہ کو، پھر تابعین کو، تبع تابعین کو، تبع التبع کو، وَهَلُمَّ جَرًّا۔ یہ نعمت جو اللہ نے آسمانوں سے اتاری انسان کے دل پر، سب سے کامل انسان کے دل پر، اس سے اکمل سے مزید کامل لوگ بنتے رہے، اور یہ سلسلہ نسبت کا چلا آ رہا ہے قیامت کی صبح تک۔ جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا نے اپنی نشانیاں زمین میں رکھی ہیں، اس کے ذرائع زمین میں رکھے ہیں، ختم نہیں ہوں گے کہ اللہ حکم بھی دے کہ حاصل کرو۔ آسمان و زمین کو میں نے اسی حق کے لیے پیدا کیا ہے کہ باطل سے جدا ہو جائے اور پھر اس کا طریقہ بھی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، نعمت بٹ رہی ہے۔ جو اس میں جڑتا ہے اطاعت کے ساتھ، اتباع کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتے ہیں۔ پھر اس کی اپنے اندر جو صفات ہیں وہ شریعت کے تابع ہو جاتی ہے، وہ سنت سے مزین ہو جاتی ہے، پھر اس سے خیر ہی خیر پھیلتی ہے، حق کا کلمہ اس سے بلند ہوتا ہے، باطل اس کے سے زد کھا کر پھر زہوق، ان الباطل کان زہوقن ہو جاتا ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ جب انسان اپنے اندر کے باطل کو ختم کر دیتا ہے، اس میں حق کی روشنی کو جاگزیں کر دیتا ہے، پھر اللہ اس کو باہر کے باطل کو ختم کرنے اور حق کی روشنی پھیلانے کے لیے اللہ پھر زمین پر اس کو چراغ بنا دیتا ہے، قندیل بنا دیتا ہے، روشنیوں کا کمکمہ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ والے کی محفلوں میں یہ نعمت بٹتی ہے، اور اس نعمت کو سمیٹنا بھی آدمی سیکھ جاتا ہے، اس کا شکر ادا کرنے کا بھی اس کو سلیقہ آ جاتا ہے۔ تو آج کل لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، تو خود انسانیت کا مذہب کیا ہونا چاہیے پھر؟ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے تو انسانیت کے اصول فروع تو طے ہو جائے نا۔ وہ کیا ہے؟ چلو ہم نے مان لیا انسانیت کا مطلب انسان بننا، اور آپ اتنے جاہل لوگ کہ انسان کی تعریف بھی نہ کر سکتے، انسانیت کی تعریف بھی نہ کر سکتے۔
اگر ہم آپ میں سے 4 آدمیوں سے پوچھیں نا تو 40 تعریفیں کریں گے الگ الگ. 4 کریں گے 40 کا پہلو نکلے گا. جہالت اور ضلالت ایسی ہوتی ہے نا. سب سے بڑا مذہب جو لوگ کہتے ہیں انسانیت ہے، وہ غلط معنی میں کہہ رہے ہیں. وہ تمام آسمانی مذاہب کے انکار کے معنی میں کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو اسی پر آ جاؤ. تعالوا الی کلمۃ سواء، یہ آسمان اور زمین ایک حق پر قائم ہے، اس پر آ جاؤ. وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تو پہچانو. اور انسان اپنے آپ کو پہچان سکتا ہی نہیں ہے جب تک وہ اپنے خالق کو نہیں پہچانے گا. یہ مشین ہے، اس کو میں کیسے پہچان سکتا ہوں خود سے؟ اس کا بنانے والا مجھے بتائے گا کہ یار اس کو ایسے قریب کرو، ایسے دور نہ کرو، ایسے خراب نہیں کرو، پانی نہیں لگاؤ اس کو. تو کامل انسان بننے کا مطلب ہے کہ اللہ نے اکمل انسان کا نمونہ زمین پر بھیج دیا اور اکمل کلام بھی نازل کر دیا، اس سے قریب آدمی آتا جائے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ذکر کے حلقے یہ اسی لیے ہے. اور یہ مدارس اور مدارس بھی اسی لیے. آدمی مدرسے میں پڑھتا ہے تو جو باقاعدہ تعلیم ہے وہ تو خدا پاک نے کچھ لوگوں کو چنا ہے، یستفی من عبادی، وہ بھی حاصل کرنی چاہیے. جو تھوڑی بہت دینی تعلیم ہے نا، 1 سال 2 سال 40 دن، وہ بھی حاصل کرنی چاہیے. یہ علم اللہ کی ایک صفت ہے اور اللہ نے اس علم کی امانت کو انسان کے اندر اتارا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیا گزری؟ کہا اللہ نے کہا کہ بس علم تمہیں دیا تھا امانت، تو اس کو اب میں کس طرح سے جہنم کی آگ میں جلا دوں. اور ذکر یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت. آدمی جس چیز کو زبان سے بولتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، اس کی معرفت کھل جاتی ہے نا. اس پر صبح سے شام تک جو کام آپ کرتے ہیں کھل نہیں جاتا ہے، سیکھ جاتا ہے انسان. تو دینی مدرسے میں جتنا بھی وقت ملے دینا چاہیے وقت. اپنی نماز ٹھیک کرے، اپنا قرآن ٹھیک کرے. جو روزمرہ کے فرض اعمال ہیں، اس فرض اعمال کا، واجب اعمال کا مسنون اور مستحب طریقہ سیکھنا چاہیے. اور یہ ذکر کی محفلوں میں آدمی آتا ہے تو دل سے پھر ظلمت چھٹتی ہے، باطل نکلتا ہے، غیر اللہ سے تعلق ختم ہوتا ہے، اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، انسان اپنے مقصد تخلیق سے قریب ہوتا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کے جو حضرت ہے یہ ابھی آپ کے حضرت ہو گئے. ہمارے حضرت تو بہت پرانے ہیں، جب یہ طالب علم تھے جب سے ہمارے حضرت تھے. اللہ نے علم سے بھی نوازا ہے، تصوف کی معرفت سے بھی نوازا ہے. سبحان اللہ. تو آپ لوگ تو مزے کرتے ہو. سب چیزیں اللہ نے جمع کر دی. بہت ہمت اور اہتمام سے آنا چاہیے، بہت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر. اللہ تعالیٰ اپنے یاد کی محفلوں میں جو رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے اس کو سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. آسمان اور زمین جس حق کی خاطر قائم ہوئے اللہ وہ نصیب کرے گا. جس باطل کو ختم کرنے کے لیے اللہ اپنے صاحب حق لوگوں کی مدد کرتا ہے، اس میں اللہ ہم اور آپ سے بھی کام لے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.